تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں۔ تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ، لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے، اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا، یہی ان کا کام رہ جائے۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کیا اس میں کوئی شے حرام ہے؟ اس کا استعمال حرام ہو رہا ہے، یہ بات دوسری ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب اور تمدن نے کچھ ادارے ایجاد کیے ہیں، ان اداروں میں بھی اصول یہ ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، لیکن جو کتاب و سنت کے منافی نہیں ہیں، بڑے طویل عرصے تک نوع انسانی نے ان اداروں کو بلڈ کرنے میں قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، وہ انسان کا ایک مشترک تراث ہے، اس کی وراثت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجدها، انسان نے جو ترقی کی ہے اس میں اسی اصول کو اپنانا چاہیے، جو کتاب و سنت کے منافی پاؤں تلے رونک دو، لیکن جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو آپ اختیار کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں، مباح کے درجے میں اس مباح کو لے لیں، 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 حرام شے نہیں لے سکتے۔ بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے، گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی، واقعتاً نیکی ہونے کا، کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، صرف آخرت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا ہو، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو، دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو پھر تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے، یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ملمہ ہے، یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کروں، سفر پر جا رہے